محمدا رسول الله ويقين. پچھلے ہفتے بیان چل رہا تھا سنت عادت کے اوپر، سنت عبادت کے اوپر اور سنت دعوت کے اوپر۔ یہ تین قسم کی سنتیں ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا اصولی دستور یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دنیاوی ہو اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو اس کی ہدایات ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر بندہ ان ہدایت پر عمل کرتا ہے، اس چیز کو ان ہدایت کے مطابق استعمال کرتا ہے اور پھر اس چیز سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جیسے دوائی ہے تو دوائی کی ہدایت بھی ہے، اگر دوائی کو ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے تو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی ٹیکنالوجیز ہیں، ان ٹیکنالوجیز کو ان کی انسٹرکشنز کے اوپر یوز کیا جائے، استعمال کیا جائے تو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کوئی سر کے اندر اپنے بالوں کو بھی رنگ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی بھی ہدایتیں ہوتی ہیں، اور ان بالوں کو رنگنے کے اندر بھی ان ہدایت کو دیکھ کر اس پروڈکٹ کو یوز کر رہا ہوتا ہے، کہیں غلط نہ ہو جائے، یار ایسا نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائے، کوئی نقصان ہو جائے۔ ایسے بہت ساری گھر کے اندر چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جو الیکٹرانک ہوتی ہیں، تو ان کی ہدایت کو پہلے پڑھ لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو ان ہدایت کو دیکھ کر پڑھ کر پھر یوز کرتا ہے تاکہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ دوستو، وہ دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے نفرت کی ہے، نفرت کی، اس کے لیے تو ہدایتیں ہوں، اس کے لیے تو کوئی طریقہ مخصوص ہو، اور وہ دین جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے محبت کی ہے، جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے لیے کوئی طریقہ نہ مخصوص ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا طریقہ ہے، یہ دین کے لیے مخصوص کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ کر ایک ایمان والا سنت عادت کے اندر بھی دیکھے گا، عبادت کے اندر بھی دیکھے گا، دعوت کے اندر بھی دیکھے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ان تینوں قسم کے اندر دیکھ کر ان تینوں قسم کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرے۔ بھائی رواجی طریقہ نہیں، کس کا طریقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طریقہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے طریقے کے اندر کیا ہے؟ جوہد ہے، جوہد کیا ہے؟ اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جوہد ہدایت کا ذریعہ ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں جوہد ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جوہد کا تعلق انسان سے ہے، مشین سے نہیں ہے۔ مشین مجاہد نہیں بن سکتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مشین کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہے اور مشین کو جوہد دیا جا رہا ہے اور خود مجاہدہ نہیں کیا جا رہا، تو یہ جو بات ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنے گی، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر بات ہے۔ ہدایت کا ذریعہ تو تب بنے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ میچ ہوتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہو، پھر یہی بات ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی
یہ جو ہم مشینوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچا رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، ان کی باتوں کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، نہیں بھائی، یہ ٹیکنالوجی کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، یہ ویب سائٹس کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نہیں ہو رہی۔ یہ ٹیکنالوجیز جتنی بھی بنی ہے نا، ویب سائٹس جتنی بھی بنی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پہنچانے کے لیے نہیں بنی ہے، نہیں بنی ہے، بلکہ ایک بندہ تصور کرتا تھا، فکر کرتا تھا، اور فکر کرنے کے اندر اس کے ذہن کے اندر کوئی سنت اپناتا تھا تو اس کے ذہن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تصور آتا تھا نہیں آتا تھا؟ بھائی میں مسواک کروں گا تو کس کا تصور آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آتا نا، کس طریقے سے پکڑتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کس طریقے سے کرنے کا حکم ہے، کہاں پر کرنے کا سب سے پہلے حکم ہے، اور پھر اس کے اوپر انعام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے مسواک کے بارے میں؟ تو تصور یہ آئے گا کہ مسواک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جو کرتا ہے نا مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، اس کا سب سے اعلیٰ درجے کا یہ جو فائدہ ہے نا، یہ ہے مسواک کا۔ کیا یہ فائدہ ٹوتھ برش کے اندر ہو سکتا ہے؟ مقصد دونوں کا کیا ہے؟ دونوں کا مقصد کیا ہے؟ دانت صاف کرنا نا، دانت صاف مسواک سے بھی ہو رہا ہے، دانت صاف ٹوتھ برش سے بھی ہو رہا ہے، لیکن ٹوتھ برش کے اندر وہ فائدہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک کے اندر فائدہ ہے، طریقے کے اندر فائدہ ہے۔ بھئی سنت عادت ہے، یہ میں سنت عادت کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر وہ سنت ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب فرائض کے لیے، نماز کے لیے، رکوع سجدے کے لیے آپ اپنے جسم کو استعمال کرتے ہو تو کسی بھائی مسلمان کو سمجھانے کے لیے بھی آپ کو اپنا جسم استعمال کرنا پڑے گا، اس جسم کا متبادل کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ مشین کا استعمال کرو گے، بٹن دبایا رکوع ہو گیا، بٹن دبایا سجدہ ہو گیا، بٹن دباؤ اور نماز پوری ادا ہو گئی، کیا نماز ہو جائے گی؟ حج پر جانے کے لیے آپ مشین کا استعمال کرو گے کہ بھائی حج کرنا ہے، تو آپ وہاں پر جسم کو حاضر کیے بغیر حج کیسے کر سکتے ہو؟ آپ کو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے جسم کو حاضر کرنا پڑے گا، عملی طور پر بدن کو وہاں پر پہنچانا پڑے گا، اور عملی طور پر بدن کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اور جو اعمال ہیں وہ کرنے پڑیں گے، بدن سے نکالنے پڑیں گے، تب جا کر حج ہوگا۔ تو جب یہ ساری چیزیں بدن کے ساتھ ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم کرنے کی محنت ہے وہ بدن کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بدن کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بھی تو بدن کے ساتھ ہی ہوگی نا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہنچا دوں تو میری دعوت بھی ناقص، میرا ایمان بھی ناقص۔ ٹیکنالوجی سے دعوت پہنچ ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا پڑے۔ یہ ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعوت سے ہٹانے کے لیے، یہ یاد رکھنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نا اس کے اندر، اس طریقے سے ہٹانے کے لیے
اس کو سمجھے گا صحابہ کرام کی مثال کے ذریعے سمجھے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے کہ بھئی اذان کس طریقے سے دی جائے, مطلب نماز کے لیے کس طریقے سے بلایا جائے. اذان کے بارے میں نہیں, نماز کے لیے لوگوں کو جمع کس طریقے سے کیا جائے. کسی نے کہا کہ آگ جلا دی جائے, کسی نے کہا سارنگی بجا دیا جائے, کسی نے کہا ڈھول بجا دیا جائے. مختلف اوقات میں مختلف مشورے آ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب سارنگی کا مشورہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے, یہ نہیں, یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے. ڈھول بجانے کی بات آئی, فرمایا نہیں, یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. اور آج ہمارے یہاں پر ڈھول بڑے زبردست طریقے سے بجائے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری تقریبات رواجی ہو گئی ہیں, سنت کے طریقے پر ہماری تقریبات نہیں ہیں, نہیں ہے. تو ہم دعوت بھی رواجی طریقے پر کرنا چاہتے ہیں, سنت کے طریقے کے اوپر نہیں کرنا چاہتے. کسی نے کہا ڈھول بجا لو, بتایا بھائی یہودیوں کا طریقہ ہے. پھر کسی نے کہا آگ جلا لیتے ہیں, اور آگ جلا کر پتہ چل جائے گا کہ بھائی ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے, سب لوگ اپنے گھروں سے آ جائیں نماز کے لیے. فرمایا نہیں, یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے. اب ایک صحابی عبداللہ بن زید بن ربی یہ مسجد کے اندر آئے, فکر کے اندر یا کس طریقے سے اذان کا کوئی نماز کے لیے بلانے کا کوئی طریقہ ذہن میں آ جائے, اور یہ فکر کے اندر, اور اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی. انہوں نے فرشتے کو دیکھا خواب کے اندر, اور فرشتہ خواب کے اندر ان کو بتا رہا ہے. یہ کسی سارنگی کی دکان پر کھڑے ہوئے سارنگی لے رہے, تو فرشتے نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو فرمایا بھائی میں نماز کے لیے طریقہ تلاش کر رہا ہوں لوگوں کو جمع کرنے کا, اس کے لیے مجھے یہ طریقہ سمجھ میں آیا. فرمایا نہیں, اس کو بالکل استعمال نہیں کرو, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. فرشتے نے پھر ان کو اذان کا طریقہ سکھایا خواب کے اندر, اور پھر یہی خواب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, اور پھر یہی خواب متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے دیکھا. اور سب نے آ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بتایا کہ بھائی ہم نے یہ خواب دیکھا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا یا رسول اللہ, جو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا وہی خواب تو میں نے بھی دیکھا ہے. پھر طریقہ متعین ہوا. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی نماز کے لیے بلانا سارنگی کے ذریعے سے بھی ہو سکتا تھا, لیکن کیا کہا, نصارہ کا طریقہ ہے. نماز کے لیے بلانا یہودیوں کے طریقے سے بھی ہو سکتا تھا, لیکن کیا بتایا بھائی یہ یہودیوں کا طریقہ ہے ڈھول بجانے کا, ہم استعمال نہیں کریں گے. اور نماز کے لیے آگ کا جلانا مجوسیوں کا طریقہ ہے, اس سے بھی ہو سکتا تھا, لیکن منع کر دیا کہ مشابہت بلانے کے اندر ان لوگوں کے طریقے سے ہو رہی ہے. اور اذان جو ہے یہ دعوت تامہ ہے, تامہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں امیر المومنین نہیں ہوتا تو مؤذن ہوتا. اذان دینے والی کی اتنی فضیلت ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کاش لکھوا لیتا حسنین کے بارے میں کہ یا رسول اللہ ان کو مقرر طور پر ہمیشگی کی بنیاد پر آپ مسجد نبوی کا مؤذن مقرر کر دیں, میں لکھوا لیتا. اذان دینے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر اور طریقے کے اوپر. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی جو طریقہ یہود، نصارہ، مجوسی کسی کا بھی ہو، اور مقصد اس میں اللہ کی گھر کی طرف بلانا ہی کیوں نہ ہو، نیت کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لوگوں کو جمع مسجد کے اندر اعمال کے اندر کرنے کی کیوں نہ ہو، لیکن اگر طریقہ ان لوگوں کا ہے تو اس طریقے کے اوپر مت کرو، اس طریقے کے اوپر مت کرو، بلکہ آ جاؤ میرے طریقے کے اوپر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر جا کر سمجھایا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ بھائی میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ. اور اس پر پہنچنے والی اذیتوں کے اوپر صبر کیا کرتے تھے. ایک دفعہ جا کر صرف رہ نہیں جاتے تھے بلکہ مستقل جایا کرتے تھے، مستقل جایا کرتے تھے. يا ربي يا من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين.